اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری شب قدر یا 27ویں تاخرات یا کیلکولیشن کے حساب سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ما ادراک ما لیلۃ القدر، پہلی مرتبہ لیل کا لفظ آیا ہے، وہ چوتھے نمبر پہ ہے، اور اس کا جو ضمیر ہے ہیا وہ 27ویں نمبر پر ہے۔ اگر آپ الٹا بھی گنیں گے تو 27 نمبر پہ آئے گی رات، اوپر سے بھی نیچے کی طرف گنیں گے تو 27 نمبر پہ آ رہی ہے۔ یہ میرا اپنا ایک تحقیق کرنے کا طریقہ ہے، جس میں جو ہے میں میتھمیٹکس میں، آپ جانتے ہی ہیں، میراکلز، قرآن میں جو معجزات چھپے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ یہ دعوت میں بڑا اثر کرتے ہیں، خاص طور پہ غیر مسلم بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں اور وہ قرآن اپنے ہاتھ میں لینا پسند کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب واقعی انسان کی نہیں ہو سکتی، تو لامحالہ یہ اس کائنات کے خالق، مالک، اللہ، گاڈ، بھگوان، پرمیشور، جو بھی کہہ لیجئے آپ، وہ خدا کی ہے جو بندوں کا اصلی خالق ہے، اسی نے بھیجا ہے۔ تو ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی تو دیکھوں کہ میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ پھر وہ جب پڑھتے ہیں تو ان کی زندگیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وہ سب جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، جرم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جن لوگوں کے حقوق مارے تھے وہ حقوق ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، بے حیائی کے کام، بے حیائی کی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل قرآن کو سمجھنے کا مقصد، قرآن نازل کرنے کا مقصد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے ہماری، اس کا مقصد، سب کا اگر کیلکولیشن کیا جائے، سب کا کنکلوژن کیا جائے، تو باٹم لائن یہی نکلتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے تمہاری نفس میں اچھائی اور برائی ڈال کے بھیجی تھی، تمہارا آپشن تھا لینے کا، تو تم نے لی یا نہیں لی۔ اگر برائی آ گئی تو اس کا پیوریفیکیشن کیا یا نہیں کیا۔ آج 26واں روزہ یہاں قطر میں ہوا ہے اور 27ویں شب ہے۔ لوگ جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور بڑی برکت والی رات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اس رات کا سلیکشن کیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، تو یہاں ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بڑی کمپنی یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کوئی انعام ملے، یا جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں وہاں سے آپ انعام دیا جائے آپ کو، وہ ماہانہ مین آف دا میچ جیسے کہتے ہیں آپ میچ میں، یا پھر سیلس مین آف دا ویک، سیلس مین آف دا منتھ، بیسٹ ورکر آف دا ایئر، ایسے ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ آپ اگر ایوارڈ لینے نہ جائیں تو اس میں کمپنی کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہر سال ایک مہینہ دیا ہے، اور اس مہینے کے حوالے سے ہمارے علماء آپ کو یہ نصیحت دلاتے ہیں، وہی سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور سورہ بقرہ کی 185، 180 سے 185، 86 تک آپ آیتیں پڑھ لیجئے، کہ اس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور ھدی للناس یہ بھی کہا گیا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ یاد دلانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کم سے کم جو خالق کائنات ہے، جو سب سے بڑی فیکٹری کا، کائنات کی جو فیکٹری چل رہی ہے، اس کا مالک آپ کو ایک تحفہ دیا ہے، وہ اپنے نبی کو اس دن دیا تھا، تو اس کو سیلیبریٹ بھی کرنا ہے تو کیجئے، لیکن آج اس چیز کو اپنی زندگیوں میں لانے کا ارادہ پکا کیجئے۔ اور اگر آپ پرانے گناہوں سے استغفار کرنا چاہتے ہیں تو استغفار کا مطلب، اور عفو واعف عنا انک عفو تحب العفو واعف عنی، جو پیغمبر خدا نے، اللہ کے نبی نے سکھایا ہے کہ اس مہینے میں اس بات کو زیادہ کثرت کے ساتھ آپ کو یاد آنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ بولو صرف کا مطلب نہیں ہے کہ آپ زبانی رٹا ماریں اور آپ کے دل اور دماغ میں وہ بات نہیں ہے، نہیں، پچھتاوے کا ٹائم ہے کہ یا اللہ اتنا بڑا تحفہ لینے میں آیا ہوں
اور اتنے گناہ میرے ابھی کاندھوں پہ موجود ہے، یا اللہ میں ان کو چھوڑتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. تو توبہ اور استغفار کا فرق سمجھنا ضروری ہے. اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ توبہ، تابہ یتوبو کہتے ہیں یو ٹرن لے لینا. فوراً آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو پلٹ جانا اچھائی کی طرف، یا اس راستے سے ہٹ جانا. اسے توبہ کہتے ہیں. استغفار اسے کہتے ہیں کہ اب آپ تو پلٹ آئے، لیکن اب آپ کے ریکارڈ میں ایک چیز آ گئی، آپ نے جو غلطی کی. استغفار کہتے ہیں اریز کرنے کو، میٹ دینا. غفرہ پکڑنے کے بعد چھوڑ دینا، اسے غفرہ کہتے ہیں. تو اب آپ تو پکڑے گئے، اب آپ کی جو زندگی ہے وہ کتاب میں آپ نے جتنی غلطیاں کی تھی وہ لے کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہاں پکڑے جائیں گے. ریکارڈ میں تو آ چکا ہے، کیمرے میں آپ کا جو ٹریفک کا ویلیوشن تھا وہ آ گیا ہے. اب آپ وہ پینلٹی بن کے آپ کو میسیج آنے سے پہلے آپ پولیس والے کے پاس جا کے ریکویسٹ کریں گے نا، صاحب دیکھیے میں ذرا ایمرجنسی میں جا رہا تھا لیکن مجھے رانگ سائڈ سے اوورٹیک کرنا پڑا، میرا بچہ، بیوی، کوئی بھی رشتہ دار، دوست، احباب، یا یہ بندہ جو ہے راستے میں مجھے ملا، اس کو ہاسپٹل لے جانا ضروری تھا. تو ہو سکتا نا وہ ڈیلیٹ کر دے. یہ مثالیں ہماری زندگی کی اسی لیے تو ہیں کہ ہم دیکھ کے اللہ کی طرف پلٹیں. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں تو پہلے اس گناہ کی کیٹیگری کا پتہ لگائیے. کیا یہ گناہ میں نے ایسا کیا ہے جو میرے اور میرے رب کے بیچ میں ہے؟ تو میں اللہ سے معافی مانگوں گا کہ اللہ میں نے یہ غلطی کی ہے، نمازوں میں کوئی بھول چوک ہو گئی، کوئی لفظ میں بھول گیا، میرا دھیان کبھی بھٹک گیا، روزے کی حالت میں جو ہے میں نے کوئی غلطی سے کوئی چیز کھا لی، زکوٰۃ کے کیلکولیشن میں نے کوئی غلطی کر دی، یا حج اور عمرے پہ جا کے یہ ساری چیزیں یہ حقوق اللہ ہیں. شرک کر دیا کبھی، اور کبھی کفر ہو گیا مجھ سے. جو اللہ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ایمان کے 5 اور اسلام کے 5 ارکان ہیں. یہ 10 معاملات مخصوص ہیں اللہ کے ساتھ آپ کے. اس میں ہے تو آپ ڈائریکٹلی اللہ سے معافی مانگیے، استغفار کیجیے. لیکن اگر یہ معاملہ بندوں کے ساتھ ہے تو ایک لسٹ ہے پوری 90 گناہوں کی، کہ 10 گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، حقوق اللہ. لیکن حقوق العباد میں تو 90 ہیں، یا 1% اور 99% سمجھیے. آپ نے کسی کو جھڑکی دے دی، آپ کی زبان سے کوئی بات سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچ گئی، آپ نے کوئی ایسی لاپرواہی کی جس سے نقصانات ہو گئے لوگوں کے. آپ کرائے کے گھر میں ہیں، آپ نے نل کھول دیا اور بھول گئے، پانی بہتا رہا، مالک مکان جو ہے اس کی بھرپائی کر رہا ہے، آپ نے رانگ سائڈ گاڑی چلائی، آپ نے سگنل توڑا، آپ نے تھوک دیا راستے میں. یہ سارے حقوق العباد میں سے ہے، یہ معاف ہونے والے نہیں ہیں. کب تک؟ تب تک آپ اس شخص سے پہلے جائیں، جا کے بولیں کہ یہ غلطی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. ٹریفک ڈپارٹمنٹ میں جائیں، آپ جا کے کہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اگر معاف کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پینلٹی کتنی ہے بولیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو پہلے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ غلطی بنا سوچے سمجھے کے ہوتی ہے، رو میں ہو جاتی ہے. لیکن جو بات سوچے سمجھے کے ہو، جو کام سوچ سمجھ کے کیا جائے، اسے غلطی نہیں کہتے، جرم کہتے ہیں. جیسے انگلش میں بھی آپ لے لیجئے، جو کام غلطی سے ہو جائے اسے مسٹیک کہیں گے آپ، لیکن جو کام سوچ سمجھ کے کیا جائے اسے کرائم کہتے ہیں. اس کو عربی میں بھی سیئہ کہتے ہیں، حسنات و سیئات جیسے ہم کہتے ہیں. حسنات نیکیاں، سیئات برائیاں. برائیوں میں جو جان بوجھ کے کیا جائے اسے اثم کہتے ہیں. اثم، الف، ثا اور ما. اب آپ دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں ہے کہ قل انما حرم ربی الفواحش والاثم والبغی بغیر الحق ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. جو اسم ہے بے حیائی سے بڑا، پھر اس سے بڑا بغی بغیر الحق، کسی کی جان، مال، عزت، آبرو کے خلاف کوئی کارروائی کرنا. آپ دھڑام سے اٹھا کے جو ہے کسی کے خلاف کیس چڑھا دے رہے ہیں، کسی کی جھوٹی کمپلین کر رہے ہیں، اس کو تو میں دکھا کے رہوں گی، اس کو تو دکھا کے رہوں گا، اس کو تو میں فٹ پاتھ پہ لا دوں گا. یہ بغی بغیر الحق ہے. تو آپ اور بلکہ میرے تمام ان بھائیوں سے جو درس کا کام کرتے ہیں، مسجد میں امام ہیں، دعوت دین کا کام کرنے، لوگوں کو یہ سمجھائیے آپ کی ذمہ داری ہے، غلطی کیا ہے، جرم کیا ہے، عفو کیا ہے، درگزر کیا ہے، کرائم کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.